السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ امتحان اور اس کی چھٹی کے بعد ہم اور آپ دوبارہ پھر پڑھنے کے لیے سرگرم ہوئے ہیں، اور یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ امتحان سے پہلے جن اسباق کو پڑھا گیا ہے، آج نئے سبق کو پڑھنے سے پہلے ان اسباق کو ایک بار نظر ثانی کے طور پر دیکھ لیا جائے، تاکہ یہ جو اگلا سبق ہے اس سے سمجھنے میں کافی مدد ملے۔ اس لیے آئیے ہم تیزی کے ساتھ ان اسباق کو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر نیا سبق پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے گرامر کی تعریف، ڈیفینیشن آف گرامر، اس کو پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے، ان اصول و قواعد کا نام ہے جن کے ذریعے انگریزی زبان بولی، سمجھی اور پڑھی جاتی ہے۔ گرامر کیا ہے؟ ان اصول و قواعد کا نام ہے جن کے ذریعے انگریزی زبان بولی، سمجھی اور پڑھی جاتی ہے۔ گرامر کے فوائد، ایڈوانٹیج آف گرامر، اس کے ذریعے فوائد کیا ہیں گرامر کے؟ اس کے ذریعے سے طلباء انگریزی زبان آسانی سے بول سکتے ہیں، انگریزی الفاظ صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکتے ہیں، انگریزی زبان کو روانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انگریزی زبان میں مضمون نگاری بھی کر سکتے ہیں۔ عرض یہ کہ انگریزی زبان صحیح بولنے اور لکھنے کے لیے ہمارے لیے گرامر کا سیکھنا اور سکھانا بے حد ضروری ہے۔ انگریزی زبان بولنے اور سمجھنے کے لیے درج ذیل باتوں پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1، یکسوئی اور محنت۔ کسی بھی کام کو بخوبی انجام دینے کے لیے محنت اور یکسوئی بہت ضروری ہے۔ انگریزی زبان سیکھنا ایک عملی کام ہے، لہذا اس کام کو انجام دینے کے لیے محنت اور یکسوئی کی ضرورت ہے، کیونکہ محنت کے بغیر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، الفاظ کا ذخیرہ۔ کسی بھی زبان کے جس قدر الفاظ سے واقف ہوں گے، اسی قدر آپ کو زبان پر کافی عبور حاصل ہوگا۔ الفاظ کا ذخیرہ کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی کسی کتاب کے مطالعے کے دوران کوئی نیا لفظ دیکھے تو سب سے پہلے اس کا معنی اور اس کی اسپیلنگ یاد کریں، اس کے بعد معیاری ڈکشنری سے اس کا تلفظ معلوم کریں۔ تلفظ جاننے کے بعد یہ معلوم کریں کہ یہ کون سا پارٹس آف اسپیچ ہے، یعنی وہ ناؤن، پروناؤن یا ورب ہے وغیرہ، اور اس لفظ کی اسپیلنگ ضرور یاد کریں۔ اسپیلنگ یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کو کاپی پر بار بار لکھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس لفظ پر آپ جتنا زیادہ وقت صرف کریں گے، اسی قدر وہ لفظ آپ کو زیادہ دنوں تک یاد رہے گا۔ اور ہمیشہ ڈکشنری سے استفادہ کرتے رہیں۔ اپنے پاس کم از کم 1000 الفاظ اور اس کے معانی کا ذخیرہ کر لیں، تاکہ انگریزی زبان بولنے اور سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ نمبر 3، بلند آواز کے ساتھ پڑھنا۔ جب بھی انگریزی کتاب، میگزین، اخبار یا اسٹوری بک کا مطالعہ کریں تو کم از کم 3 مرتبہ اس پیراگراف کی ریڈنگ بلند آواز کے ساتھ ضرور کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کا تلفظ صحیح ہوگا، زبان ٹوٹے گی، زبان میں سلاست اور روانی پیدا ہوگی، بولنے کی مشق بھی ہوتی رہے گی۔ نمبر 4، مطالعے کے بعد حاصل مطالعہ انگریزی میں نوٹ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگرچہ شروع میں یہ کام مشکل نظر آئے گا، لیکن بعد میں آپ آسانی محسوس کریں گے۔ نمبر 5، غیر درسی کتابوں کا مطالعہ۔ درسی کتابوں کے ساتھ ساتھ غیر درسی کتابیں جیسے انگریزی کہانیاں پڑھتے رہیں، اور ان کے اچھے اچھے جملے کاپی پر نوٹ کرتے رہیں، ساتھ میں الفاظ و معانی یاد کرتے رہیں۔ ان مندرجہ بالا باتوں پر عمل کرنے سے انگریزی زبان ضرور مضبوط و مستحکم ہوگی۔ عزیز طلباء، ان باتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے علم میں اضافہ کے لیے دعا کرتے رہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ علم کے لیے دعا کرتے رہتے تھے۔
اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے سکھلایا ہے اس کو میرے لیے نفع بخش بنا دے اور مجھے ایسا علم سکھلا جو مجھے فائدہ دے اور میرے علم میں اضافہ عطا فرمائے. عزیز طلبہ، چیپٹر نمبر 1 لیٹر کے بارے میں دیکھیے. انگریزی حروف تہجی یعنی الفابیٹ میں کل 26 لیٹرز ہوتے ہیں. لکھنے کے اعتبار سے لیٹرز دو طرح کے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ انگریزی حروف تہجی یعنی الفابیٹ میں کل 26 لیٹرز ہوتے ہیں. لکھنے کے اعتبار سے لیٹرز دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے کیپٹل لیٹرز، دوسرا اسمال لیٹرز. لکھنے کے کیپٹل لیٹرز بڑے حروف اس شکل میں ہوں گے اور لکھنے کے اسمال لیٹرز یعنی چھوٹے حروف اس شکل میں ہوں گے. لیٹرز کے تلفظ یہ بہت اہم ہے. دیکھیے آئی اے کو اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ. سی کے تلفظ ہیں سین اور کاف. سی کا تلفظ سین سے بھی کرتے ہیں اور کاف سے بھی کرتے ہیں. سی کے بعد اگر وائی آئے ای آئے تو سی کا تلفظ سین ہوگا. جیسے پیس، رائس اور سرٹیفکیٹ، آئی سی، برفیلا. کہہ رہے ہیں سی کے بعد اگر اے ہو، او ہو، یو ہو، کے آر ٹی وغیرہ کوئی حرف آئے تو لفظ کا ہوگا. جیسے کیپ، سی کے بعد دیکھیں اے آیا کیپ، سی کے بعد دیکھیں او آیا کوٹ، لاک. کرس یعنی کاٹنا، کاٹنا، کرس لعنت بھیجنا. پھر نمبر 3 بتانا ہے کبھی کبھی سی کے بعد آئی اے اور ای اے ہو تو شین کی آواز دیتا ہے. جیسے سوشل. اب دیکھیے یہاں پہ سی کے بعد آئی اور اے ہے. سوشل، اوشن. جی کے دو تلفظ ہیں. کہہ رہے ہیں جب کسی لفظ کے آخر میں جی ای ہو تو اس کا تلفظ جیم ہوتا ہے. جیسے کیج، یہاں آخر میں دیکھیے سی اے جی ای ہے، اس کے بعد میں جی ای اس لیے کیج. ریج، پیج، اس طرح ان میں بھی جیم بولا جاتا ہے. جیسے جنجر ادرک، جرم جسوما، پیجن کبوتر. باقی جگہ اکثر گاف کا تلفظ ہوتا ہے. جی کا تلفظ گاف کا ہوتا ہے. جیسے گولڈ، ہینڈ، گیو. ایس کا تلفظ، ایس کے خاص 3 تلفظ ہیں. لفظ کے آخر میں اگر کہہ رہے ہیں کہ ایس کے لفظ کے آخر میں بی، جی، جی آئی ایف، ای ایف، وائی کہہ رہے ہیں اتنے اگر آئے تو ان کے بعد ایس کا تلفظ زے ہوگا. جیسے ایگ، ایگز انڈے. روپیز، اب یہاں دیکھیں کیسے ہے روپیز. تو یہ بتایا اس میں کہ ایس کے خاص 3 تلفظ ہوتے ہیں. لفظ کے آخر میں اگر وائی، ای ایف، آئی ایف، جی ای اور جی، بی وغیرہ آئے تو ان کے بعد ایس کا تلفظ زے ہوگا. جیسے ایکس، روپیز. ٹوائز، ٹرائبس قبیلے. اسٹوریز کہانیاں. دیکھیں یہاں پہ سب زا کی آواز دے رہا ہے. کہہ رہے ہیں اگر ایس سے پہلے ٹی ای ہو، پی ای ہو یا جی ایچ ٹی ہو یا کے ای ہو یا ایف ہو یا پی ہو وغیرہ حروف ہو تو ایسی صورت میں ایس کا تلفظ سین ہوگا. جیسے روفس چھتیں، لپس ہونٹ، جوکس مذاق، کائٹس پتنگیں، ہوپس
امیدیں، نائٹس راتیں. کہنا کہ لفظ میں نمبر 3 لفظ میں ایس یا ڈبل ایس کے بعد آئی اے ہو یا آئی او این ہو تو شین کا آواز دیتا ہے. اس وقت ایس کیا ہے؟ بڑی شین کی آواز دے گا. جیسے پینشن PENSION. اب یہاں دیکھیں ایس کے بعد میں ION پینشن. سیشن مدت، سیشن ایشیا. اب یہاں دیکھیں ایس کے بعد میں ایشیا، بڑی سی شین کی آواز دے رہا ہے. اب ٹی کے تلفظ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ٹی کی مختلف حالتوں میں یہ تلفظ ہوتے ہیں، یعنی شین، چے، تھا، دال، یہ تلفظ ہوتے ہیں. ٹی کے تلفظ، ٹی کی مختلف حالتوں میں یہ تلفظ ہوتے ہیں، شین، چے، تھا، دال. تلفظ میں ٹی کے بعد آئی او، آئی ای، آئی اے وغیرہ ہو تو ٹی کو بڑی شین بولا جاتا ہے. جیسے اسٹیشن. اب یہاں دیکھیں ٹی کے بعد میں آئی او آیا ہے، اسٹیشن. پیشنٹ، پیشنٹ یا پیشنٹ مریض. یہاں دیکھیں ٹی کے بعد میں آئی ای آیا ہے. پرموشن. اب یہاں کے بعد میں دیکھیے ٹی کے بعد میں آئی او این آیا، اس لیے یہاں شین کی آواز، بڑی شین جسے بولتے ہیں عام طور سے، اس کی آواز دے رہا ہے. نمبر 2 اگر تلفظ میں ٹی کے بعد ایچ ہو تو کبھی کبھی تھا کی آواز ہوتی ہے اور بعض دفعہ دال کی آواز، جیسے دیٹ، دیٹ. تو جہاں ٹی کے بعد میں ایچ ہے تو یہ کیا ہے؟ آواز دے رہا ہے دال کی، دیٹ. اور 3 ٹی کے بعد میں ایچ ہے تو یہاں تھا کا آواز دے رہا ہے. تو اگر تلفظ میں ٹی کے بعد ایچ ہو تو کبھی کبھی تھا کی آواز دے گا اور بعض دفعہ دال کی آواز. اگر تلفظ میں ایس کے بعد ٹی آئی او این آئے یا ٹی کے بعد میں یو آر ای آئے تو ٹی کا تلفظ چا جیسا ہوگا. جیسے کوشچن، کوشچن. اب یہاں پہ کوشچن میں ٹی کے بعد میں آئی او این آیا ہے، اس لیے اسے چا کی آواز دے رہا ہے. اسی طرح نیچر، نیچر. یہاں پہ دیکھیں ٹی کے بعد میں یو آر ای آیا ہے، اس لیے یہ یہاں پہ چا کی آواز دے رہا ہے. اب اس کے بعد میں لیٹرز 2 طرح کے ہوتے ہیں. لیٹرز 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے واویلز اور دوسرا ہے کانسوننٹ. واویلز کسے کہتے ہیں؟ اے ای آئی او یو کو واویلز یعنی حروف علت کہتے ہیں، اور بقیہ 21 لیٹرز کو کانسوننٹ. بقیہ 21 لیٹرز کو کانسوننٹ یعنی حروف صحیح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف صحیح کہتے ہیں. اس کے بعد میں چیپٹر نمبر 2 ہے ورڈ سینٹینس. ورڈ کسے کہتے ہیں اور سینٹینس کسے کہتے ہیں یہ اس میں بتائیں گے. ورڈ کسے کہیں گے اور سینٹینس کسے کہیں گے. تو ورڈ آپ جان چکے ہیں لفظ کو کہتے ہیں، اور لفظ کسے کہتے ہیں؟ چند حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں. ورڈ آوازوں کا مجموعہ جس کا کوئی مطلب ہو ورڈ کہلاتا ہے. جیسے گوٹ ہے، پین ہے، بک ہے، ماسک ہے، محمد ہے. تو یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کا ایک مطلب ہوتا ہے، جس کی دوسری تعریف یوں کر سکتے ہیں چند حروف کے مجموعے کو، چند بامعنی حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں. لفظ سمجھ گئے. پھر یہ سینٹینس کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی جملہ. الفاظ کا وہ مجموعہ ہے، جملہ کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اسے سینٹینس یعنی جملہ کہتے ہیں. جیسے اللہ ایک ہے تو اللہ از ون،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. محمد از دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ. اب یہاں دیکھیے یہ ایسا جملہ ہے جو بامعنی ہے. یہ ایسا ہے جو اسے جملہ کہیں گے چونکہ اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ایسا جملہ ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی سے جملہ کہیں گے. تو سینٹینس یعنی جملے کو کہتے ہیں. اور جملہ کیسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے. یعنی یہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے اسے سینٹینس یعنی جملہ کہتے ہیں. جیسے اللہ ایک ہے، اللہ از ون. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. محمد از دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ. اب یہاں ورڈ یعنی لفظ کی تعریف جان لیے ہیں آپ، سینٹینس کی تعریف بھی جان چکے ہیں. اب اس کے بعد میں کل ہم انشاءاللہ کائنڈس آف سینٹینس کو جانیں گے اور اس کے بعد میں چیپٹر نمبر 3 پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہے، بس اتنا ہی. پھر ملیں گے آپ کو کل اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.